بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. معزز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یا اور کسی صحابی کو آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر کے اس بات پر پختہ ارادہ کر لے اور اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے گی، اور اللہ نے تمہارے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، تو وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور اگر تقدیر میں نقصان لکھا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ مل کر کے، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے یہ کوشش کر لے کہ یہ نقصان نہ ہو، اس نقصان سے بچ جائے، تو سارے کے سارے لوگ مل کر بھی اس نقصان کو نہیں روک سکتے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو پھر اس تکلیف کا ازالہ اللہ ہی کرے گا، اور اگر اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، تمہارے مقدر میں کوئی خیر لکھ دی، تو پھر فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو، اس کے احسان کو، اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی.
یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر، پیغمبر آخر الزمان بنا کر، خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جنہوں نے ابتدائی مراحل سے لے کر تو انتہائی مراحل تک، از اول تا آخر جو بھی حالات آئے ان سب کا مقابلہ کیا، جو پریشانیاں آئیں ان سب کو برداشت کیا، مصیبتوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے سامنے ہی ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ایک ایسا اعزاز، ایک ایسا تمغہ اور ایک ایسا ایوارڈ عطا فرمایا کہ اب ان کے بعد میں وہ مقام، وہ اعزاز دنیا کے کسی بڑے سے بڑے اللہ والے کہلانے والے کو بھی نہیں مل سکتا ہے۔ ایسے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ان کی جو خاص فضیلت ہے وہ ایک عام آدمی کو تو نہیں مل سکتی ہے، وہ چاہے کتنے ہی بڑے ولی ہوں، لیکن کوئی یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی کتنا ہی اونچا مقام رکھتا ہو لیکن کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ کتنا اونچا مقام رکھتا ہو۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جس درد کے ساتھ، جس کڑھن کے ساتھ ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کے بقا کے لیے، کفر اور ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے جس انداز پر ان کو تربیت عطا فرمائی، جس انداز پر ان کو نشو و نما کیا، جس انداز پر ان کو ٹرین کیا، جب وہ اس پر کھڑے اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قوت کی بنیاد پر، اس مجاہدے کی بنیاد پر، اس عزم اور حوصلے کی بنیاد پر بڑی بڑی سرکش طاقتوں کو زیر کیا اور وہاں اسلام کا علم بلند ہوا اور اسلام کی سلطنتیں اور اسلام کی ریاستیں وہاں پر قائم ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا اب ختم ہونے کے قریب ہو رہی ہے، قیامت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے اور قیامت کی علامتوں کا ظہور بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی وہ علامتیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد بالکل قیامت منہ پر آ لگے گی، اور یوں کہیے کہ دنیا کو ختم کرنے کی جو پرتیکریا ہے، جو نظام ہے، ان علامت کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا۔ حالات کچھ اس طرف ہوتے نظر آ رہے ہیں، حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے، حقیقت حال صرف اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ زمانہ بہت قریب سے قریب تر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پورے عالم کے اندر نظام کا برباد ہو جانا، پورے عالم کے نظام کا خراب ہو جانا اور یہودیوں کا غلبہ اور ان کا اس انداز پر دنیا پر تسلط کر لینا کہ دنیا کے ہر اسباب اور معیشت کے تمام ذرائع ان کے زیر نگی اور ان کے ماتحت ہو جانا اور دنیا کے نظام کو اس انداز پر کر دینا جیسا کہ دجال جب نکلے گا
تو پوری دنیا کو اپنے نظام کے تابع کرے گا. جو اس کو اچھا کہے گا اس کو وہ بھی اچھا کہے گا، جو اس کو برا کہے گا اس کو دجال سزا دے گا اور اس کو ستائے گا، اس کو مارے گا، بھوکا رکھے گا، پریشان کرے گا. یہ علامتیں بظاہر ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن اس قسم کی علامتوں کا ظہور ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ ہونا ہے، یہ چیز ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزمانے والے ہیں. ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تم کو. کس چیز سے آزمائیں گے؟ یہ اس کا مخاطب کون ہے؟ اولین مخاطب سب سے پہلے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور ان کی آزمائش تو ہو چکی ہے. ان کو مال سے آزمایا گیا، اس میں کامیاب ہوئے. جان سے آزمایا گیا، اس میں کامیاب ہوئے. وقت سے آزمایا گیا، اس میں کامیاب ہوئے. اور ان کے بھوک سے آزمایا گیا، اس میں کامیاب ہوئے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے آزمایا گیا، اس میں وہ کامیاب ہوئے. ایسے ہی لوگوں کے لیے تو قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم کیا ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کی ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہم سب کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں، جن کو ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کامیاب لوگ یہی تو ہیں، راہ پانے والے، صحیح راہ پانے والے لوگ یہی تو ہیں. تو یہ حضرات صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا. قرآن چونکہ قیامت تک آنے والی نسل کے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے جب بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوگی، جب بھی حق اور باطل کا تصادم ہوگا، اہل ایمان کے ساتھ یہ چیزیں ہر حال میں پائی جائے گی. کون سی چیزیں؟ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں یہ لالچ دیا جائے گا ہماری بات مانو نہیں تو تمہارا راشن پانی بند کر دیں گے، ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو نہیں تو تم کو بھوکا مرنا پڑے گا، نہیں تو تمہاری ناگرکتا چھین لی جائے گی، تم کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا، تم کو کھانے پینے کو نہیں دیا جائے گا، تمہارے کاروبار لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری دکانیں بند کروا دی جائے گی، تمہارے کاروبار ٹھپ کرا دیے جائیں گے، اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے تمہارے خلاف معاہدہ کریں گے کہ ان سے کوئی چیز نہیں لینا ہے، ان سے کوئی چیز نہیں خریدنا ہے. یہ جو آج کل چل رہا ہے یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے جو ہمارے ہی لیے اسپیشل چلایا جا رہا ہے، یہ تو بہت پرانا طرز ہے اہل باطل کا، جو جب وہ حق کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ایک سازش چلتے ہیں اور اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے وقت پر صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت میں سرگرداں رہتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اصل رب ہمارا اللہ تعالی ہے. یہ دنیاوی اسباب، یہ دنیاوی معیشت، یہ دنیاوی تجارت، یہ دنیاوی کاروبار، ان کی ہمارے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے. یہ آج ہے کل نہیں ہے. ہم مر جائیں گے تو ہم مر جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ بنتی ہے کہ دنیا جب تک ہے جب تک اپن ہے، اپن چلے گئے اس کے بعد اس میں میراث تقسیم ہوگی. مرنے کے بعد تو آدمی اپنی مرضی کے مطابق صدقہ بھی نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد تو اپنی مرضی کے مطابق صدقہ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی
اگر یہ وصیت کر کے مرے میرے مرنے کے بعد میری پوری جائیداد جامع مسجد کے حوالے کر دے بھائی، کروڑوں کے اربوں کی جتنی بھی پراپرٹی ہے سب جامع مسجد کے نام کر دو، سب مدرسہ معین العلوم گوگاواں کے نام کر دو، سب دارالعلوم کھرگون کے نام کر دو، سب دارالعلوم دیوبند کے نام کر دو، تو وہ لکھت میں اسٹامپ پہ لکھ کر جائے تو بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ ہے ہی نہیں بھائی تیرا، اب تو وارثوں کا ہے۔ ہاں صرف 33%، 1/3 میں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ان کو دو ان کو دو ان کو دو، ان سب کو 1/3 میں سے دیا جائے گا، 33% میں سے سب کو دے دیا جائے گا، باقی جو بچا ہے 3 حصے کر کے ایک حصے میں جو اس نے وصیت کی ہے ان سب کو دیا جائے گا، باقی 2 حصے کس کے ہیں؟ اس کے رشتہ داروں کے ہیں، باپ زندہ ہے اس کو ملے گا، ماں زندہ ہے اس کو ملے گا، بیٹا زندہ ہے اس کو ملے گا، بیٹی ہے اس کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، اور جو رشتہ دار رہ گئے وارثین، اور اس کا بھی شریعت نے سب کا حصہ طے کر رکھا ہے، اس کو اتنا اس کو اتنا اس کو اتنا، تو مرنے آدمی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا ہے، جب سب وہ چاہ رہا ہے کہ سب کچھ دے دوں میرے مرنے کے بعد ایسا کر لینا، لیکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں زندگی میں جو کچھ جس نے جو کچھ اپنی طرف سے اللہ کے لیے خرچ کر دیا وہ سب کا سب جو اس نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو بندہ مومن جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کی اصل نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اور ایمان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت یقین ہے، یقین۔ صحابہ جو اتنے اونچے مقام تک پہنچے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا اسپیشل وہ نہیں تھا سافٹ ویئر جس سے وہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ صرف ایک چیز تھی، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کی ویلیو، اس کی قیمت۔ آپ نے کیا کہا، جو آپ نے کہہ دیا انہوں نے یقین کر لیا کہ بس اب دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کس انداز پر ہوگا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اب یہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا بس ایسا ہی ہوگا۔ یہ یقین کا اتنا ان کے پاس میں اتنا زبردست ایک ان کی تھیوری تھی کہ جس کے آگے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں اہل ایمان جب تک اس صفت پر قائم رہیں گے، جب تک اس صفت پر باقی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ان کے ساتھ رہے گی، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت پہلے بھی 4-5 مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن ایک چھوٹا سا حصہ بیان کیا تھا، آج اس کو تھوڑی تفصیل سے پوری روایت بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب دجال نکلے گا تو مکہ اور مدینہ میں تو اس کی انٹری نہیں ہوگی، وہاں تو نہیں جا پائے گا، لیکن مدینہ کے اطراف میں کوئی جگہ ہوگی وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا۔ مدینہ کے باشندوں میں سے ایک شخص، ایک بندہ مومن، ایک متقی اور پرہیزگار آدمی دجال سے ملنے کے لیے جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اس سے ملنے کے لیے نکلے گا۔ جیسے ہی وہ مدینہ شہر کی باؤنڈری کراس کرے گا تو دجال کے گرگے تو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں گے،
وہ پکڑ لیں گے اس کو، مدینہ سے باہر نکلتے ہی اس کو پکڑ لیں گے، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے اسے پوچھیں گے اے کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ دجال کی طرف اشارہ کر کے کہ ارے یہ اس کے پاس جا رہا ہوں، یعنی اس کی نظر میں، اس بندے کی نظر میں دجال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ارے یہ یہاں جا رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں، تو وہ تو گھبرا جائیں گے اور اس سے کہیں گے اَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا، ارے شرم نہیں آتی ہے، ہمارے رب پر تو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا مَا بِرَبِّنَا خِفَاءٌ، ارے ہمارا جو پروردگار ہے اس کے اوصاف ایسے ہیں، اس کی قدرتیں ایسی ہیں اور اس کی طاقت ایسی ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ جو تمہارا جس کو تم رب کہہ رہے ہو یہ کہاں ہے، اس کے تو ایک آنکھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ آپس میں مل کر کے اس بندے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، آپس میں کہیں گے اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، تو پھر کہیں گے کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپس میں وہ کہیں گے اپنوں کو تو منع کر رکھا ہے کہ جب تک کہ میں اجازت نہ دوں تم کسی کو قتل نہ کرنا۔ چنانچہ وہ اس بندے کو پکڑ کر کے دجال کے پاس لے کر جائیں گے، اس بندے کو پکڑ کر کے کہاں لے جائیں گے؟ دجال کے پاس لے جائیں گے۔ دجال اس بندے مومن سے پوچھے گا کیا تو مجھ پر یقین نہیں رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، اور میری نگاہیں بالکل صحیح ساٹھ یہ بات کہہ رہی ہے کہ تو مسیح دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو خبر ملی، تو جھوٹا ہے، تو دھوکے باز ہے، اور جو اس کو کہنا ہوگا وہ سب کہہ دے گا۔ تو اتنے میں دجال کیا آ جائے گا؟ تیش میں آ جائے گا اور کہے گا اس کو پکڑو۔ اس کو پکڑنے کے بعد اس بندے کو کہے گا اس کو پیٹ کے بل لیٹا دو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کو اوندا سلا دو، الٹا سلانے کے لیے کہیں گے، اس کو پیٹ کے بل ایسے لیٹا دیں گے، اور پھر آدمیوں سے کہے گا اس کو مارو۔ وہ اس کی پیٹھ پر اتنا ماریں گے کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ دونوں ایک ہو جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چپٹی ہو جائے گی۔ پیٹھ کیا ہو جائے گی بھائی؟ بیچ میں سے چپٹی ہو جائے گی، اتنا ماریں گے اس کو۔ پھر اس کے بعد میں دجال اس سے پوچھے گا اب کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا اب تو اور مضبوط خیال ہے۔ تو کیا کہے گا؟ اب تو اور مضبوط خیال ہے کہ تو وہی ہے، تو وہی جھوٹا دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے۔ چنانچہ پھر دجال کہے گا آرا لے کر آؤ، اور یہ ہونا ہے، یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے، یہ ہونا ہے اور ایسا ہی ہونا ہے۔ آرا لے کر آؤ، آرا لایا جائے گا، چنانچہ اس کے سر سے آرا چلایا جائے گا اور سر سے لے کر کے پورا پیٹ چیرتے ہوئے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، اور دجال اس کے بیچ میں ہوگا، دجال اس کے بیچ میں ہوگا اور چلتا ہوا ہوگا۔ پھر اس کو دجال حکم دے گا کہ چلو ان دونوں ٹکڑوں کو پھر سے ملاؤ، وہ دو ٹکڑے پھر ملائے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ چل پھر کھڑا ہو جا، وہ بندہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیں گے، اس دجال جیسی کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ واپس کھڑا ہو جائے گا۔ جیسی دجال اس کو کہے گا کہ چل کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے اندر لوٹائیں گے اور پھر واپس جیسا تھا ویسا کہ ویسا ہی وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں دجال اس سے کہے گا کیا ابھی بھی تجھے میرے اوپر یقین نہیں آیا؟ تو وہ بندہ کہے گا مزدت فینا الا یقینا، تو نے ہمارے اندر ہمارے یقین کو اور مضبوط کر دیا،
کہ تو ہی وہ جھوٹا دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے۔ اور جو لوگ اس کے آس پاس میں ہوں گے وہ بندے مومن ان لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں سن لو، چیخ کر کہے گا، چلا کر کہے لوگوں سنو، یہ اس کی باتوں میں تم اس کے چکر میں آنا مت، اس کی باتوں کے چکر میں تم نے آنا مت، اس کے چکر میں پڑنا مت۔ اس کی یہ جو کہہ رہا ہے کہ تم میری مانو گے اور محل بھی دوں گا اور یہ بھی دوں گا اور یہ بھی کھلاؤں گا اور وہ بھی کھلاؤں گا اور نوکری بھی دوں گا اور عہدہ بھی دوں گا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا دنیا میں۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ صرف اس بنیاد پر بک رہا ہے غیر مسلموں کے ہاتھے، غیر مسلموں کے ہاتھ صرف اس بنیاد پر بک رہا ہے کہ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، تمہارے پریوار کی، تمہارے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، سرکشا کریں گے، تمہارا مکان بھی ہم دیں گے، تم جیسا تمہارے کاروبار کو، تمہاری دکان کو ہم آج نہیں آنے دیں گے، تم جیسا کہہ رہے ہو تمہارے خاندان کو ہم ویسا ہی سنبھالیں گے، بس تم کو تھوڑا سا کام ہمارے مطابق کرنا ہے، یا تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا ہے، یا مسلمانوں کے اندر اس چیز کو پھیلانا ہے، یا مسلمانوں کی اندر کی خبریں لا لا کر کے ہم کو دینا ہے، ہم تمہیں پوری طریقے سے خوش رکھیں گے۔ یہ آج ہو رہا ہے، یہی کام دجال کرے گا، یہی کام، یہ اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو آج ہو رہا ہے۔ یہ دجال آئے گا تو وہ بڑے پیمانے میں، وہ ہول سیل میں کام کرے گا، یہ چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن یقین کا اتنا مضبوط ہوگا، اپنے ایمان کا اتنا مضبوط ہوگا کہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں تم اس کی باتوں میں بالکل نہ آؤ، اور سنو، وہ کہے گا اور سنو، اس نے جو کچھ کرنا تھا میرے ساتھ کر لیا، جو کچھ کرنا تھا، ٹکڑے کرنا تھا میرے کر لیے، مارنا تھا مجھے مار لیا، قتل کرنا تھا مجھے کر دیا، میرے بعد اب اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کسی ایک بھی بندے مومن کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ جس کو ہم اپنے انداز میں یہ کہتے ہیں، جیسے ہم کو کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، تیرے باپ میں ہمت ہو تو ہاتھ لگا کے بتا دے بیٹا، ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اگر تیری ماں کا دودھ پیا ہو تو ایک قدم آگے بڑھ کے بتا دے، تو اس سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ مومن کہے گا کہ میرے بعد اس میں ہمت نہیں ہے کہ کسی بھی ایمان والے کو یہ ہاتھ لگا سکے۔ چنانچہ اس کے بعد میں روایت میں ہے کہ دجال اس کو پکڑے گا اور اس کو پکڑ کر کے ایک آگ جو اس کے ساتھ میں ہوگی اس میں ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے باغات ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ مومن اس وقت کا درجے کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا شہید ہوگا۔ اور یہ مقام کیوں ملا اس کو؟ یہ مقام محدثین نے لکھا ہے اس کو یہ مقام اس لیے ملا کہ اس نے ایسے وقت میں کلمہ حق بلند کیا جبکہ اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اپنا سب کچھ، ظاہر سی بات ہے وہ بھائی اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے، اس کے بھی رشتے دار ہوں گے، وہ ایک عام آدمی ہوگا، مدینہ کا رہنے والا ایک عام آدمی ہوگا، وہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ سمجھ لے۔ اور حدیث میں اس کا نام بھی نہیں آیا ہے، حدیث میں کوئی اس کا خاندان کا تذکرہ بھی نہیں آیا ہے کہ کس خاندان سے ہوگا، بس ایک شخص کا تذکرہ ہے، ایک آدمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ عام انسان ہوگا، لیکن اس یقین کی بنیاد پر کہ اس نے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جس نے اس بندے کی زندگی کو ایک دم جینا حرام کر رکھا تھا اور اس کے سب کچھ لینے کے لیے تیرا گھر بھی برباد ہو جائے گا اور تیرا کاروبار بھی برباد ہو جائے گا اور تیرا یہ بھی برباد ہو جائے گا، ان سب کی پرواہ کیے بغیر اس نے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وقت کے لوگوں میں سب سے بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے یقین جب بندے مومن کی دل میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حالات کیسے ہی ہو جائیں، ہم حالات کے تابع نہیں ہیں، کبھی نہیں ہے،
ہم تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے۔ حدیث میں آیا ہے نا، ایک وقت آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان پر چلنا اتنا مشکل کام ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں آگ کا شعلہ لینا۔ ایمان پر چلنے سے مراد ایمان کے تقاضوں پر چلنا، ایمان کے احکام پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا مشکل کام ہو جائے گا۔ یعنی یا تو لوگ ٹارچر کریں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ کہیں گے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تو ایسا کرے گا تو سارے محلے والے کیا کہیں گے، سارے گھر والے کیا کہیں گے، اتنا مشکل کام ہو جائے گا۔ اس کی ایک سیدھی سادی سیمپل مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس کی اگر زندہ مثال دیکھنا ہے تو مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، اور جو بھی لوگ ہیں اسلام کے دشمن، ان سب کی طرف سے جو رکاوٹیں آ رہی ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو سائڈ میں، ان کو بھی دور رکھو، وہ تو بہت بات کی چیز ہے، وہ تو ہمارے مذہب کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ہم بات کرتے اپنے ہی گھرانے میں، اپنے ہی مذہب کے لوگوں میں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی گھر کے لوگ، مثال کے طور پر آپ شادی لے لیجئے، شادی کے موقع پر اگر کسی نے، لڑکے نے یہ کہہ دیا والد صاحب سے کہ ابا آپ میری شادی کر رہے ہیں تو ذرا کسی مولانا سے پوچھ لو، اپنوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، بالکل سادے انداز میں نکاح کر لینا ہے، ولیمہ کر لینا ہے، میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ حکومت والے، وہ بی جے پی والے، وہ RSS والے، اور وہ یہ والے، وہ والے، وہ سب بعد میں آئیں گے، پہلے اپنے رشتہ دار آ جائیں گے لڑنے کے لیے، پہلے اپنے ہی رشتہ دار آ کر ایک لڑائی کو، ہم کو بلایا ہی نہیں، ہم کو بتایا ہی نہیں، ہم کو نہیں بلائیں گے شادی میں۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا ہم خود، یہ تو شادی ایک مثال ہے، کیا ہم خود اپنے ہی لوگوں کو دین اور شریعت پر چلنے کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں؟ تو بتائیے اگر ہم کسی کے رشتہ دار ہیں تو ہم اس رشتہ دار کو جہنم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم مجبور کر رہے ہیں اس کو کہ فلاں گناہ کا کام تو کر، نہیں تو ہم تجھے تانا ماریں گے، فلاں گناہ کا کام تو کر، نہیں تو ہم تیری بدنامی کریں گے، ہم تیری برائی کریں گے۔ سارے رشتہ دار کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اور پورا محلہ کیا کہے گا، وہ کہتے ہیں نا ارے اتنے سارے لوگوں کی دعوتیں تم نے کھا لی، اب اتنوں کو کھلانا ہی پڑے گا۔ اب وہ آدمی وہ قرض لے کر کھلائے گا، چاہے اس کو بیاج سے قرض لینا کیوں نہ پڑے، چاہے لوگوں سے بھیک مانگ کر کیوں نہیں لانا پڑے، لیکن وہ تم کو کھلائے گا، اس لیے کہ بھائی اس کو تو تانوں سے بچنا ہے۔ تو یہ جو آگ کا شعلہ ہے ہاتھ میں دینے کا کام ہم خود کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم کو شریعت صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک دوسرے کا شریعت پر چلنے میں ایسا تعاون کرتے تھے، اگر کوئی بندہ ان کے زمانے میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے جو خلاف شریعت ہو یا اصول کے خلاف ہو، آداب کے خلاف ہو، دوسرا اس کو جب ٹوک کر کے یہ کہتا کہ یار بھائی جان اگر یہ نہیں کرو تو بہت اچھا ہے، تو وہ اس کا احسان مان، زندگی بھر اس کو نہیں بھولتے تھے، کہتے یہ میرا بہت بڑا محسن ہے جس نے مجھے ایک غلط قدم اٹھانے سے میری حفاظت فرمائی اور مجھے بچا لیا، اور زندگی بھر اس کو ایسی ہی دعائیں دیتے تھے جیسا کہ ہم آج کل زندگی بھر تانے دیتے پھرتے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ کسی کو مت بلانا، تیرے چکر میں نے کسی کو بلایا نہیں، اب سارے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں۔ اب یہ تانا زندگی بھر جیسے چلتا ہے۔ حضرات صحابہ برائی سے روکنے پر دعائیں دیا کرتے تھے، اور ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو وہ زندگی بھر کے لیے ایک تانے کی شکل بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر یہی حال ہمارا رہا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے، ہم اپنی سوچ اچھی بنائیں، اپنی سوچ کو شریعت کے مطابق بنائیں، قرآنی اصول کے مطابق بنائیں، قرآنی ضوابط کے مطابق بنائیں، ہر حال میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔